السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ مکمل کیا۔ سورۃ المؤمنون یہ جو سورت ہے، اس سورت کا جو اصل موضوع ہے اتباع سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو ہے موضوعات اس سورت میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی آیت میں قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو افلح عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلاح، کامیابی، ایسی کامیابی جو کہ انسان کو محنت اور مشقت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو افلح، اللہ رب العالمین نے کہا مومنین کو کامیابی مل گئی، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو محنت اور مشقت کر کے دنیا میں عبادات کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کر دیے۔ تو ایسی کامیابی کو افلاح کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا۔ تو پھر وہ مومنین کیا ہیں، ان کی صفات کا جو ہے تذکرہ آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یعنی آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، جو کچھ بھی آپ قرآن میں پائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ سورۃ المومنون پڑھتے ہیں؟ تو سورۃ المومنین کی ابتدائی 10 آیتوں کو آپ پڑھ لیجئے، یہی 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ اور یہ 10 چیزیں جس مسلمان کے اندر یا جس انسان کے اندر آ جائیں گی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا کہ وہ مومنین کامیاب ہو جائیں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ اور یہ صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی پوری نماز دل لگا کر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے ذہن نہیں بھٹکتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک مرتبہ ہے، دین کے 3 مرتبے ہیں، 3 لیولز ہیں، ایک اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی جب عبادت کریں گے تو اس تصور سے عبادت کیجئے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ رہا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ جو ہے یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر بندہ عبادت کرے گا، کوئی بھی عبادت، تو اس کی عبادت میں خشوع آئے گا۔ اور یہ خشوع الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہا۔ تو نماز صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ذہن کہاں ہے، ہمارا دماغ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری نماز میں جو ہے فوکس ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جیسے ہی اقامت دی جاتی ہے، اذان سن کر شیطان تو بہت دور بھاگ جاتا ہے، جتنی دور تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنی دور شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اذان ختم ہو جائے، اقامت شروع ہو جائے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور جب تم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو غرض یہ کہ نماز میں خشوع مطلوب ہے، نماز کی جو بھی چیزیں ہیں اس پر جو ہے ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری صفت بتائی اللہ رب العالمین نے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو اپنی زبان سے بیکار کی باتیں نہیں کرتے، غیر ضروری باتیں کرنا، غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یا جھوٹ بولنا، یا پھر جو ہے گالیاں دینا، یا پھر کسی پر الزام لگانا، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنی زبان کو پاک صاف رکھنے والے مؤمنین کی جو ہے یہاں پر صفت بتائی گئی۔ اور تیسری صفت بتائی گئی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ
برابر ادا کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی جو ہے کوتاہی نہیں کرتے. ہر سال جب وقت آتا ہے تو اس میں پورے انصاف کے ساتھ جو ہے پورا کا پورا جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی جو کچھ بھی امانات وغیرہ ہوتے ہیں اور عہد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے خیال کرتے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کرتے، عہد جب کسی سے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے دھوکہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں ایک اور مرتبہ پہلی صفت بتائی والذین هم علی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور پھر آخری صفت بتائی 10ویں صفت اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر بتایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی آیت میں خشوع کی بات کہی گئی تو اور آخری آیت میں نماز کی پابندی یعنی وقت پر ساری نمازیں پڑھی جائیں، اور نماز کی جو شروط ہیں طہارت کا خیال رکھنا، وضو وغیرہ کا خیال رکھنا، ان ساری پوری جو ہے شرائط کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے نماز میں. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز میں کوئی بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نماز میں آداب کا خیال نہیں رکھتے. اگر مثال کے طور پر چھینک آ گئی تو چھینک کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ رکھنا چاہیے. اگر جمائی آ گئی تو ہاتھ سے جو ہے اپنا منہ جو ہے بند کر لینا چاہیے، اور نماز میں ادھر ادھر جو ہے نہیں دیکھنا، بار بار کھجانا یا ادھر ادھر جو ہے دیکھنا، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں مکروہات الصلاۃ میں آتی ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ صرف جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے صرف وہیں پر پوری نماز میں ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر کہیں بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. نماز کے دوران اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف دیکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنا سر جب اٹھاتے ہیں تو اوپر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا دے گا، اس کی آنکھیں چھین لے گا. اتنی بڑی بات بتائی گئی، تو اس لیے نماز کے دوران اپنی آنکھوں کو اوپر جو ہے اٹھا کر دیکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس طرح سے نماز کی جو بھی شرائط ہیں، آداب ہیں، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو انسان کو جو ہے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے دو مرتبہ یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس جو کہ جنت کی سب سے اونچی اور معیاری اعلیٰ قسم ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ لوگ اس کے وارث ہوں گے، یہ لوگ اس میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. چند دنوں کے لیے مہمان بنا کر کے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں یہ چیز دی جائے گی. اور بہت ہی آسان ہے یہ چیزیں، ایسا نہیں کہ کچھ مشکل ہے اس میں کرنا. انسان اگر طے کر لے تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں جو ہے نافذ کر سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنت الفردوس ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی آپ کو جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگیے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس ملے گی جو ان صفات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا. اس سے بڑی اور چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ساری صفات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرتے وقت ان کے دل جو ہے کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہے کانپتے رہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے متعلق پوچھا کہ اللہ کے نبی صدقہ و خیرات کرتے وقت، اللہ کے راہ میں دیتے وقت ان کے دل کانپتے کیوں ہیں؟ کیا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا بدکاری کرتے ہیں یا پھر جو ہے چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے دل کانپتا ہے ان کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کا دل کانپتا ہے. کس لیے کانپتا ہے؟ اس لیے کانپتا ہے کہ کہیں یہ میں جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں. تو اس وجہ سے جو ان کا دل کانپتا ہے. تو یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن جب کبھی کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد اس کو جو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری اس عبادت کو قبول کرے گا کہ نہیں، اور اس کے لیے الگ سے جو دعائیں کرنا چاہیے.
جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں جو ہے سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو اس کے لیے بعد میں دعا بھی کی انہوں نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو جب کبھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے بعد اللہ رب العالمین سے جو ہے مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، دنیا میں مومنین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال جو ہے تذکرہ کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انہیں موت آئے گی ان میں سے کسی کو تو وہ لوگ کہیں گے رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے، ایک مرتبہ لوٹا دے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ ایک مرتبہ تم مجھے موقع دے دے، میں واپس جا کر کے پھر نیک اعمال کر لوں گا۔ کلا کہا جائے گا ہرگز نہیں، کلا کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں یعنی دھتکارنے کے لیے، ہرگز نہیں یہ کہنے کے لیے جو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کلا، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا۔ انما کلمۃ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے بس ایک بات ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کافر یہی کہے گا، موت کو جب دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ایک موقع دے دو۔ یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ اس کو اور موقع دیا جائے گا تو پھر یہی کام کرے گا یہ۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور پھر کہا اللہ رب العالمین نے جب یہ حالت ہوگی ان کی تو وہ کہیں گے کفار اور مشرکین وغیرہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی جو ہے ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم لوگ گمراہی میں تھے، ایک موقع دے دے، بار بار جو ہے اللہ کے سامنے ترسیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، کہ تم لوگ خاموش بیٹھے رہو، کہا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ خاموش بیٹھو، ولا تکلمون، اور بات ہی مت کرو تم لوگ۔ عربی زبان میں اخسؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کہے گا کہ خاموش بیٹھو تم لوگ، بات ہی نہیں کر سکتے تم لوگ، اللہ رب العالمین اتنی سختی سے کہے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا انہو، کیوں اللہ رب العالمین اتنا ذلیل اور رسوائی کے ساتھ ان سے جو ہے بات کرے گا؟ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ اے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر، ورحمنا، تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ میری ایک جماعت تھی، بہترین جماعت، یہ سب کچھ کہتی تھی، لیکن تم لوگ کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، لیکن تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، حتی انسوکم ذکری، اور تم لوگوں نے جو ہے میری باتوں کو بھلا دیا تم لوگوں نے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم لوگ ہنس ہنس کر کے جو ہے ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو آج جو ہے اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، یہ اللہ رب العالمین لوگوں سے کہے گا، اور کوئی موقع جو ہے انہیں نہیں دیا جائے گا، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور یہ بہت ہی مشہور سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور اور سورۃ النساء کو سمجھاؤ، انہیں پڑھاؤ، اس کی تعلیم دو، کہا۔ سورۃ النساء میں بعض عورتوں کے مسائل ہیں، اور سورۃ النور میں بھی عورتوں کے ان کے عفت، عصمت وغیرہ کے جو ہے مسائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک معاشرہ کیسے باعزت ہونا چاہیے، ایک گھر کیسے باعزت ہونا چاہیے، یا ایک عورت کیسے اس کو باعزت ہونا چاہیے، اس کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس سورت کے نزول کی وجہ یہ تھی، مشہور واقعہ ہے واقعہ افک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو غزوے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالے، یعنی لوگوں کو قضائے حاجت وغیرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے اتر کر کے دور چلی گئی، لوگوں سے جو ہے بہت دور چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ جب واپس آئی تو میں نے اپنا ہار کھو دیا، اور وہ ہار بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے جو ہے لے لی تھی، ایسے ہی اپنے آزو بازو یا پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس سے ایسے ہی لے لی تھی استعمال کرنے کے لیے۔ تو وہ ہار گم ہو گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا، تو ڈھونڈنے کے لیے گئی، جب ڈھونڈنے کے لیے گئی تو تاخیر ہو گئی تھی، اور مسلمان یہاں سے جو ہے اٹھا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کجاوا ہوتا ہے، ڈولی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر کے جو اونٹنی پر رکھ دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں بہت ہی دبلی پتلی تھی، لوگ سمجھ لیے کہ میں بیٹھ گئی، اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا اور لوگ چلے گئے۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے،
تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں ڈولی میں تو پھر مجھے لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں گے. میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی, اچانک مجھے نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی میری, اور میرے چہرے پر سے پردہ ہٹ گیا. اتنے میں نے سنا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے. مجھے آواز آئی تو وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا, مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ اے ام المؤمنین آپ یہاں پر ہیں, آپ ذرا اس پر غور کیجئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیان کرتی ہے کہ میں نے صفوان بن معطل نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا, اب مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ اے ام المؤمنین آپ یہاں پر ہیں. تو گویا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد چہروں کو ڈھکا جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا, اور اس سے پہلے مجھے صفوان معطل نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا. گویا کہ اس کے بعد سے انہوں نے نہیں دیکھا, اب دیکھا ہے تو پہچان لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے اندر چہرے کا ڈھکنا بھی ہے. علماء اسے جو استدلال کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے جو ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ام المؤمنین آپ بیٹھ جائیے. چنانچہ آپ بیٹھ گئے اونٹنی پر, اور صفوان بن معطل سامنے تھے, آگے آگے چلے گئے. مدینے تک جب پہنچے منافقین نے دیکھا تو مختلف قسم کے الزامات لگائے, بہت ساری باتیں, اور اس الزام لگانے والوں میں مسلمان بھی شامل تھے کچھ, اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کے کچھ لوگ بھی شامل تھے رشتہ داروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان, سارے مسلمان پریشان, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باپ ہیں وہ پریشان. لیکن یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد ایک رات قضاء حاجت کے لیے باہر گئی تو ایک صحابیہ ام مستح رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. ام مستح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے, اور اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے. کہا مستح رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے, وہ خود بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھے منافقین کے ساتھ. انہوں نے کہا میرا بیٹا برباد ہو جائے, میرا بیٹا بھی جو الزام لگانے والوں میں شامل ہے, اللہ آپ کی مدد کریے. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئی کہ کیا کہہ رہی ہیں, تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آئی, روتی رہی, بہت دنوں تک روتی رہی, رو کر کے بیمار ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آتے تسلی دیتے چلے جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تسلی دیتے چلے جاتے, لیکن معاملے کا حل جو یہاں پر نہیں نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو مسئلے کا حل نکل جاتا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہیں, انتظار کر رہے وحی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملہ صاف ہے, لیکن وحی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ایک دلیل کے طور پر پیش کی جائے. صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں خواہ پریشان ہیں, ایک تو چچا کے بیٹے ہیں اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو مشورہ دیا کہ آپ پریشان زیادہ نہ ہوں, آپ کو شادی نکاح کرنے کے لیے کیا دوسری بھی عورتیں نہیں ہیں, آپ چھوڑ دیجیے عائشہ کو. کہا تکلیف کی وجہ سے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ نہیں پا رہے تھے اس لیے کہا. اب یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر ناراض رہی علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس بات کو لے کر کے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آخر وہی نازل کی, اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 2 رکوع کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا. اب اللہ کی حکمت دیکھیے کہ صرف اس وقت جو الزام نہیں لگا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ پر, آج بھی دنیا میں الزام لگا رہے ہیں. یہ شیعہ وغیرہ کو دیکھیے, آج بھی یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنی تقریروں میں بھی اپنی کتابوں میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ زانیہ تھی. اس طرح کی باتیں لکھتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی حکمت کے تحت قیامت تک کے لیے جو ہے یہاں پر آیتوں کو جو ہے ذکر کر کے بتا دیا کہ عائشہ پاک ہیں, اور جو کچھ بھی باتیں کی گئی یہ سب کا سب الزام ہے, بہتان کا ہے. یہ کہنے کے لیے قیامت تک کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. تو غرض یہ کہ یہاں پر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی واقعے کے ضمن میں یہ صورت نازل ہوئی کہ عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں آئی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو بات آئی وہ زانی اور زانیہ کے تعلق سے آئی کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ ہے, زنا کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ 100 کوڑے ان کو مارو. اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بہت ہی سختی اختیار کی ہے. فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, یہاں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یعنی آپ لوگ ڈھیلے نہیں پڑنا اس میں سزا کے معاملے میں. رأفۃ فی دین اللہ, آپ لوگ ڈھیلے نہیں پڑنا, سزا دینا ہی ہے. اور کہا
वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और सजा देते वक्त मुसलमानों की मोमिनीन की एक बड़ी जमात भी हाजिर होना, ताकि लोग इबरत हासिल करें। इतनी सख्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसमें पेश की है। फिर उसके बाद और उसके अलावा जो शादीशुदा हैं उनके ताल्लुक से हदीस में है कि जो शादीशुदा जानी लोग होते हैं या जानियां होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको रज्म यानी संगसार करके खत्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार कर जो है उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये जो है इस्लाम का उसूल है और उसका कानून है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। अल्लाह ने इसमें कायदा बतला दिया कि अगर मुआशरे में बहुत ही मशहूर कोई जानी है या बहुत ही मशहूर कोई जानिया है, तो ऐसे जानी या जानिया से शादी करना हराम है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिक के साथ इसका तज़किरा किया, जैसे मुशरिक या मुशरिका के साथ शादी करना हराम है, उसी तरह जो है एक मशहूर जानी या जानिया से शादी करना भी हराम है, ये कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग खामखा औरतों पर इल्जाम लगाते हैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से बताया कि अगर कोई आदमी किसी पर इल्जाम लगाता है जिना का, किसी की इज्जत पर जो है हमला करता है, या फिर कोई भी हो अगर इल्जाम लगाता है, तो इल्जाम लगाने वाले को चाहिए कि वो 4 गवाह पेश करे। अगर वो 4 गवाह नहीं पेश करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए 3 किस्म की बातें कही हैं। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजलिदूहुम समानीन जल्दा, 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे। और दूसरी बात वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, क़यामत तक के लिए, उसकी मौत तक के लिए, हमेशा के लिए कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी किसी भी मामले में। और तीसरी चीज बताया व उलाइका हुमुल फासिकून, और उसके ऊपर फासिक का टैग लगा दिया जाएगा, बुरा आदमी फाजिर आदमी का जो टैग लगा दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, जो लोग तौबा कर लेते हैं उसके बाद इल्जाम लगाया, हो गया, गलती हो गई, अगर उसके बाद तौबा कर लेता है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन अल्लाह माफ करेगा ये क़यामत के दिन के लिए, लेकिन जो दुनिया में उसके लिए सजाएं मुकर्रर की गई, 80 कोड़े मारे जाएंगे, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, ये तो दुनिया में जो है ऐसे ही बाकी रहेगा, चाहे वो तौबा करे या ना करे, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है किसी पर इल्जाम लगाने का। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारे मामलात में जो है बहुत ही सख्त है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ और चीजें बताई हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं इस सूरत के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जब तुम घरों में दाखिल होते हो किसी के, तो इजाजत लेकर दाखिल होना। ये बच्चों को जो है शुरू से ही तालीम देना चाहिए कि बच्चे घरों में किसी के भी घर में जाते हैं तो इजाजत लें, सलाम करें, इजाजत, दरवाजा खटखटाएं, इजाजत लेकर के घरों में दाखिल हो। ये बात बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और खासकर 3 औकात बेडरूम के जो है कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदाब बताए हैं कि बेडरूम में अगर कोई दाखिल होते हैं तो दाखिल होने से पहले इजाजत ली जाए। और खासकर 3 औकात बताए हैं, एक फजर से पहले का वक्त, एक इशा के बाद का वक्त, और एक जो है दोपहर का वक्त। ये तीनों औकात ऐसे हैं कि जिसमें लोग जो है आराम करते हैं, तो इस मुनासबत से जो है ऐसे औकात में इजाजत लेकर आना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज, खास चीज जो बताई गई इससे मुताल्लिक कि इन तीनों औकात में सहाबा किराम के जमाने में उनके पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा रहता था, एक जोड़ा कपड़ा उनके पास रहता था, और वो इस एक जोड़े को वो लोग धो करके डालते तो जो है बरना रहते अंदर रूम के अंदर, कोई जो है कपड़ा उनके पास और नहीं रहता था। तो ऐसे वक्त में अगर बच्चे भी अगर आ जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तो इसलिए बच्चों को भी जो है आने से मना किया जाता, उन्हें रोक दिया जाता। तो इस तरह से आदाब जो है बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, ये आदाब बच्चे बड़े सबको जो है उनके पास आनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई यहां पर, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि निकाह के मामले में आप लोग दीनदारी का ख्याल करो। बेवाएं जो है मुआशरे में अगर, तो बेवाओं की शादियां करवाओ, उनका निकाह करवाओ, और इस तरह से कोई जो है ना लौंडिया वगैरह, ये सारा मामला उस जमाने में था और फिर कभी भी आ सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर कहा वस्सालिहीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि नेकी को देखो, आप दीनदारी को देख करके निकाह करवाओ। दीनदारी को देखे बगैर आप मुख्तलिफ चीज की और चीजें देखते हैं तो जिंदगियों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए दुनिया मुआशरे में होता है कि लोग दीनदारी को देखे बगैर किसी और चीज, दौलत वगैरह जैसी चीजों को देखकर जो कर देते हैं, तो बाद में बहुत सारे मसाइल लोगों को जो है सामना करना पड़ता है। और शादी ब्याह वगैरह में जो है इंसान को जो है दीनदारी का ख्याल करना चाहिए, यानी कि शादी भी कर रहे हैं तो इस्लामी तरीके के मुताबिक शादी करें। हमारी शादियां कैसी होती हैं आजकल, अल्लामा इकबाल ने कहा था
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود بھی ہماری شادیوں کو دیکھیں گے تو شرما جائیں گے. ایسی جو ہے ہماری شادیاں ہو گئی ہیں. ناچ گانا جو ہے بے پردگی اور کیا کیا نہیں آج ہماری شادیوں میں. اتنے رسومات ہیں کہ شاید غیر مسلموں میں بھی اتنے رسومات نہیں ہیں. اتنے رسومات, یہ رسم وہ رسم, اور ظلم, ادھر سے ظلم ادھر سے ظلم, ہر طرف سے جو ہے لڑکی والوں پر ظلم, کبھی لڑکوں والوں پر ظلم, اور مختلف قسم کی رسومات. شادی کو ان لوگوں نے پورا غیر مذہبی جو ہے ایک رسم بنا دیا ہے مسلمانوں نے. اللہ اسلام نے نکاح کو بہت ہی آسان بنایا ہے. ہماری جو بھی عبادتیں ہیں یا پھر ہمارے جو بھی احکام ہیں اللہ رب العالمین نے آسان بنایا, اس آسانی سے ہم کو کرنا چاہیے. ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ہم خود اپنے معاشرے پر ظلم کر رہے ہیں. لڑکی والے جو ہے ہمیشہ, اب دنیا میں سب لوگ جو ہے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے, جہیز ایک لعنت ہے, ظلم ہوتا ہے. اگر مسلمان خود اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تو پھر کیوں یہ لعنت رہے گی؟ تو مسلمان اپنے آپ کو خود سے ختم کر دے, یہ رسم رسومات ختم کر دے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی ایک رسم ہے مسلمانوں میں, اور اتنی رسومات رہیں گی تو پھر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو خود سے ختم کرنا ہوگا. کوئی اور آ کر ہمارے رسم و رواج کو یا جہیز کو ختم نہیں کرے گا, ہم کو خود ختم کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو. اللہ رب العالمین نے ایک سورت کے اندر ایک اور چیز بتائی, مسجد کے آداب بتلائے ہیں اللہ رب العالمین نے. اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, کہ جو مسجدیں ہوتی ہیں ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے جو ہے یہاں پر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, صبح شام یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ یہاں پر جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ مومنین کی صفات یہاں پر بتائی گئی کہ مسجد کو جب آتے ہیں تو صبح شام یہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہونا ہے, اللہ کا ذکر ہونا ہے. اللہ کی عبادت ذکر کے علاوہ مسجد میں کوئی اور کام نہیں ہونا, دنیاوی کام نہیں ہونا چاہیے. اب اس معاملے میں خاص کر ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد سے چونکہ ان کا آنا جانا کم ہوتا ہے اس لیے آداب میں تھوڑا سا کم رہتی ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کی جو آداب ہے, نماز کو آتے ہوئے کیسے آنا چاہیے, یہاں پر کیسے بیٹھنا, کیسے نماز پڑھنا اور کیسے جانا, یہ سارے آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. مسجد میں آنے کے بعد صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, اس کے علاوہ دنیا کی ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں. جگہ کے معاملے میں عورتیں لڑنے لگتی ہیں, یا بعض اوقات مرد بھی لڑنے لگتے ہیں, یا دوسری چیزوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یا کچھ اور کام ہونے لگتے ہیں. نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مساجد صرف اور صرف عبادت کے لیے, اس کا جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایک آخری بات اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بتائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ نبی کی اتباع کرو, نبی کی مخالفت نہ کرو. اگر نبی کی مخالفت کرو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرو گے تو تم فتنے میں پڑ جاؤ گے, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں اور مختلف قسم کے آزمائشوں میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے علاوہ قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. چھوٹی سی مثال ہم جانتے ہیں, غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کو کھڑا کیا تھا, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم جیت جائیں جنگ یا ہمیں قتل کر دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں ہمارے, لیکن تم وہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہ لوگ کچھ اور سوچے اور نکل کر وہاں سے آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور لوگوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیے, تو نقصان ہوا, 70 صحابہ شہید ہو گئے اس کی وجہ سے. تو نبی کی مخالفت کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. تو ایسے نقصانات آج ہم زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں, معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں, مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اگر مخالفت ہوئی, چاہے وہ عبادت میں ہو یا ہمارے زندگی کے معاملات, شادی بیاہ وغیرہ کچھ بھی ہو, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. اس کی مخالفت ہوئی, کسی اور کلچر کی اگر ہم جو ہے اس کی اتباع کیے تو پھر سمجھیے کہ جو ہے ہماری تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو, اللہ ہماری تلاوت کو, تراویح کو, صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں
کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.